العالمین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ارسلنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا عبادت میں شمولیت فرمائیں ضرور سارے صاحبان مل کے بلند آواز دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائیں مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں میرے مالک یہ مجلس کی پرخلوص عقیدت حاضرین کی یہ حاضری رسول کی طیبہ طاہرہ سیدہ بیٹی اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائیں آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائیں موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائیں قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائیں قیامت کی اول گھڑی ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائیں آقا دو جہاں سلطان زمان شہنشاہ معظم رہبر دو جہاں سرکار حضرت ولی العصر کے ظہور میں تعظیم فرمائیں دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کا لیں بلند آواز سے صلوات صلی اللہ محمد اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ذی الحج کا مہینہ منسوب ہے ایک نبی اور ایک نبی کے بیٹے کے نام کے ساتھ اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں مسلمان سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس کے بعد جو مہینہ ہے وہ محرم ہے وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اس مہینے کے ابتدا میں بھی ایک یاد ہے اور اس مہینے کی ابتدا میں بھی ایک یاد ہے یہ یاد ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی وہ یاد ہے رسول کے بیٹے حسین کی اس میں بھی پہلے 10 دن ہیں اس میں بھی پہلے 10 دن ہے یہاں بھی عشق ہے وہاں بھی عشق ہے یہاں بھی قربانی ہے وہاں بھی قربانی مگر فرق ہے یہ خواب ہے وہ تعبیر ہے مالک حسین عزت ہے اس میں صرف دیکھا گیا اس میں عملاً کر کے دکھایا چلے میں اگر پیر مہدی شاہ جی جملہ تبدیل کروں تو جملہ بہتر یہ بنتا ہے حضرت ابراہیم کے دور میں عشق کا بچپن تھا حسین کے دور میں عشق کی جوانی خدا نے حضرت ابراہیم سے قربانی مانگی حضرت ابراہیم نے پیش کی خدا نے تحفوں کے ساتھ واپس کر دی کیونکہ بچپن تھا حسین بادشاہ کے دور میں عشق کی جوانی تھی اللہ نے قربانی ایک خواب والی رکھی ایک تعبیر والی رکھی دونوں میں فرق بڑا عظیم ہو گیا لاہور شہر ہے یہاں لفظ کی قدر ہوگی حضرت ابراہیم اور امام حسین کی قربانی میں ایک فرق پیش اور وہ فرق قیامت تک کے لیے ہمیشہ رہے گا جسے جانوروں کا لہو سلامی کے لیے پیش کیا جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں جسے انسانوں کا لہو پیش کیا جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں بسم اللہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کو خدا نے زندہ رکھا اور ایک جانور اللہ نے آسمان سے زمین پہ بھیجا بالکل عین انہی دنوں کی بات کروں گا اور 2-4 عقیدت کی باتیں اور آپ کو سلام حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کو جب حضرت اسماعیل کو لٹا دیا گیا تو آسمان سے اللہ نے ایک دمبا نازل کیا وہ دمبا کسی ماں کے بطن میں نہیں رہا وہ دمبا عام جانوروں کی طرح پیدا نہیں ہوا ہر ایک مسلک کا مولوی جس نے کل حضرت ابراہیم کے بیٹے
اسماعیل کی یاد میں قربانی کی ہے، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ جو دمبا حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی جگہ پہ ذبح کیا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم کا پالا ہوا تھا، حضرت ابراہیم نے گھر میں رکھا ہوا تھا، وہ فوراً کہے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، یہ اللہ نے عرش سے بھیجا تھا، یہ نہ کسی ماں کے بدن میں رہا ہے، یہ تو اللہ نے عرش سے بھیجا تھا، اور جو چیزیں عرش سے بھیجی جائیں ان کے لیے کہا جاتا ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ پھر مولوی جملہ بھی یہی کہتا ہے اللہ نے دمبا عرش سے نازل کیا تھا۔ سمجھ میں تیرے ابھی تک بات نہیں آئی؟ جو اسماعیل کی جگہ پہ آ جائے وہ نازل ہوتا ہے، اور جو اسماعیل کا بھی فخر ہو وہ پیدا ہوتا ہے یا نازل؟ ماننے پہ آؤ، اگر تسلیم کرنے پہ آؤ تو دمبے کا نزول مان لو، انکار کرنے میں آؤ تو ان کے نزول کا انکار کر دو۔ حضرت ابراہیم کے دور میں عشق کا بچپن، حسین کے دور میں عشق کی جوانی، پورے کا پورا حج حضرت ابراہیم کی سنت کو تازہ کر رہا۔ ابھی آپ نے لائیو حج دیکھا، حجاج کرام عرفات میں کھلے میدان کے نیچے رہے، حضرت ابراہیم کی سنت، جیسے انہوں نے بیٹا اور بیوی صحرا میں چھوڑے تھے، پھر صفا اور مروہ پہ دوڑ کے آئے۔ یہ بھی پورا سال دوڑنا عبادت نہیں، وہاں دوڑنا عبادت۔ میرے مالک اگر ہم یہاں آ کے نہ دوڑیں تو کوئی نقصان ہوگا؟ خدا نے کا نقصان یہ ہوگا اگر 2-4 سال یہاں کوئی نہ دوڑا تو آنے والی نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں کیا ہوا تھا۔ لہٰذا یہاں پہ مصلی نہ بچھانا، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے اس سنت کو زندہ کرو، تھوڑی دیر کے لیے دوڑو گے واپس جاؤ گے، جو نہیں آ سکا وہ تم سے پوچھے گا، تم اسے بتاؤ گے وہاں ہم دوڑے تھے، وہ پوچھیں گے کیوں دوڑے تھے، پھر تم وہاں بتانا وہاں ایک نبی کی ماں دوڑی تھی۔ لہٰذا میں عبادت میں عشق کو نہیں چھپانا چاہتا، مجھے عزت قرآن کی قسم ہے اگر ہر سال یکم محرم کو حسین کے معافی یا حسین کہہ کے بازاروں میں نہ آئے، دنیا کو پتہ ہی نہ چلے کربلا میں قاتل کون تھا، مقتول کون، وہاں بھی خدا نے عشق کو زندہ رکھا، یہاں بھی خدا نے عشق کو زندہ رکھا۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے اور مکہ پہنچے۔ مکہ امام حسین علیہ السلام کا قیام 95 دن کا ہے، 4 ماہ 4 دن امام حسین علیہ السلام مکہ میں قیام پذیر رہے، اور جتنی دیر کریم کربلا مکہ میں رہے کسی کے گھر مہمان بن کے نہیں رہے، کسی صحرا میں خیمے لگا کے نہیں، بلکہ اپنی نانی خدیجہ کے محل میں رہے۔ جو بول سکے وہ زحمت فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کا مکہ میں قیام بی بی ملکۃ العرب کے گھر میں تھا۔ امام حسین نے بند دروازہ کھولا وارث بن کے، اور مکے میں اعلان کروایا کہ جو میری ماں والی سخاوت دیکھنا چاہتا ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ خدیجۃ الکبریٰ چلی گئیں تو اب وہ سخاوت نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اور تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں 1053 خطبات امام حسین نے مکہ موجودگی میں دی۔ عین حج کا انتظار کیا، جب بالکل حاجی کعبے کے قریب آ گئے حسین نے بدن پہ احرام کو سجایا۔ ایک بات میں یہاں پہلے کھول دوں، اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہو کہ امام حسین نہیں جانتے تھے کہ یہ مجھے حج سے روکیں گے تو یہ غلط فہمی ہے۔ کریم کو پتا تھا کہ میں نے حج نہیں پڑھنا۔ جب امام کو پتا تھا کہ میں نے حج نہیں پڑھنا تو پھر امام نے حج کا انتظار کیوں کیا؟ اس انتظار کا جو فلسفہ تھا وہ فلسفہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا، کیونکہ اس دور میں حجت کی اہمیت کو کم کیا جا رہا تھا۔ اس دور میں دین امام کے بغیر لینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بندے سمجھتے تھے کہ اگر دین میں حجت نہ بھی ہو تو اللہ تب بھی راضی ہو جاتا۔ امام حسین نے عین حج کا انتظار کیا، اور آج تک مولوی تاریخ میں یہی لکھتا حج نہیں ہوا۔ تو جو پوری مکمل سے حج کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اس حج میں حسین نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت کے اندر سے یہ چلے جائیں، کعبہ وہیں پہ تھا، کعبہ کہیں نہیں گیا، صرف حسین گئے۔ حاجی طواف بھی کرتے رہے تو حج نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس عبادت سے یہ نکل جائیں
امام حسین علیہ السلام عین احرام، اور یہ جو احرام توڑنا ہوتا ہے یہ کسی چیز کو توڑنا نہیں، طواف کعبہ کرتے ہوئے آپ کا پاؤں ہٹنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب آپ کا احرام کھل گیا، آپ کا احرام باطل ہو گیا، آپ دوبارہ میقات پہ جائیں اور احرام باندھیں۔ امام حسین ایک قدم ہٹائے، حاجی حج بچانے کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، حسین دین بچانے کے لیے قدم ہٹا رہے ہیں۔ اگر میں نہیں سمجھا سکا تو میں جملہ تبدیل کرتا ہوں، جس کا ہٹتا ہوا قدم دین بچا رہا ہے، اللہ جانے اس کا بڑھتا ہوا قدم کیا بچا رہا ہے۔ جس کا ہٹتا ہوا قدم دین بچا۔ امام حسین نے قدم ہٹائے، ہٹتے ہوئے قدم تھے، ابو الفضل العباس کی نظر حسین کریم پہ پڑی کہ یہ مولا نے عین کعبے کے قریب آ کے قدم کیوں ہٹائے۔ حسین مولا نے صرف حضرت عباس کو دیکھا۔ اب جو بندہ زندہ مجلس میں بیٹھا ہے وہ صدر کی قدر کرے گا۔ صرف حضرت عباس نے مولا حسین کو دیکھا، عباس نے حسین کے چہرے پہ وحی الہی کو پڑھا۔ جو بول سکے وہ زحمت۔ مولا حضرت عباس نے مولا حسین کے چہرے پہ حکم پروردگار کا مطالعہ کیا۔ سرکار حضرت ابو الفضل عباس نے لشکر حسین سے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ احرام کھولو، یہیں پہ عمرے کی نیت سے طواف، یہیں سے احرام کھولے جائیں۔ یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ ممبر تک تو مجھے ایسی مثال نہیں ملی۔ آپ کو کوئی کتاب ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ امام حسین کے لشکر میں سے کسی ایک صحابی نے بھی مولا حسین سے یہ سوال کیا ہو کہ مولا ہم 4 ماہ تک جس کام کے لیے رکے ہیں اب وہ لمحوں کا کام رہ گیا ہے، کریم تھوڑی دیر آپ یہاں کھڑے ہوں، میں دوڑ کے ساتھ چکر لگاؤں، میں جلدی جلدی صفا مروہ کر رہا ہوں تاکہ میرے کھاتے میں حج لکھا جائے، یا مولا آپ مکے کے باہر کھڑے ہو جائیں، میں جلدی جلدی حج پڑھ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ حسین کے لشکر میں سے ایک بندے نے بھی امام کو چھوڑ کے عبادت کی نیت کے ساتھ بھی کعبے کی طرف نہیں دیکھا۔ انہیں پتہ جب حسین جا رہے ہیں تو پھر جانا پڑے گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کعبے کے چکر لگانے کو حج نہیں کہتے، حسین کی اطاعت کو حج کہتے۔ عبادت ہے امام کی وجہ سے۔ ہم عبادت کر کیسے سکتے ہیں اگر امام ہی چلا جائے؟ انہوں نے ایک نوکر، ایک غلام نے بھی امام حسین سے یہ نہیں کہا کہ مولا ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف اللہ کے گھر کا حج ہے، ہم آپ کو چھوڑ سکتے، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ انہیں پتا تھا اللہ وہی ہوتا ہے جہاں حجت ہو۔ انہوں نے طواف کعبہ کو چھوڑا اور امام حسین کے ساتھ چل پڑے۔ اب خبر بھی امام حسین کو تھی کہ سازشیں اتنے عروج پہ ہیں کہ میرے باپ کے قتل پہ لوگوں نے یہ الزام لگا دیا تھا کہ علی مسجد کوفہ میں کیا کر رہے تھے، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ اگر میں کعبہ سے یوں چلا گیا تو یہاں خطبہ حج میں صدا بلند کر دی جائے گی کہ ہاشمی اللہ کے گھر کا حج نہیں پڑھتے۔ لہذا امام حسین کے نظر میں وہ سازشیں بھی تھیں۔ امام حسین خود ہٹے اور حضرت عباس کو منتخب کیا، فرمایا عباس کعبے کی چھت پہ جا کے بتا کہ ہم کون ہیں۔ مجھے حکم ہوا ہے خطبے کا تو میں خطبہ پڑھنا چاہوں۔ امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کعبہ کی چھت پہ جا، بتا کہ ہم کون۔ حضرت عباس چلتے چلتے کعبہ کے قریب آئے، کعبہ نے عزت عباس میں اپنے شانوں کو جھکایا۔ کسی کاندھوں پہ پاؤں رکھ کے نہیں۔ کتابیں کہہ رہی ہیں کہ لوگ ابھی زمین پہ عباس دیکھ رہے تھے کہ چھت پہ بھی عباس بول رہا تھا۔ سخی عباس کعبہ کی چھت پہ آئے۔ اب ذہنوں میں نقشہ بنائیے گا، عباس ہیں کعبہ کی چھت پہ، حاجی ہے طواف میں، حسین ہے دور مسند پہ۔ حسین دیکھ رہے ہیں عباس کو، حاجی دیکھ رہے ہیں کعبے کو، عباس دیکھ رہے ہیں حسین کو، کعبہ دیکھ رہا ہے غازی کو۔ جو بول سکے وہ زحمت فرمائے۔ خطبہ شروع ہو چکا، مجلس شروع ہو چکی۔ عباس کعبہ کی چھت پہ، مول صاحب حاجی طواف میں، عباس کعبہ کی چھت پہ، پھر مادی شاہ جی حاجی طواف میں۔
مجھے جملے کا خود لطف آ رہا ہے، کوئی نہ بولے، میں خود ہی اپنے اندر کے خطیب کو داد دے رہا ہوں۔ عباس کعبے کی چھت پہ اور حاجی طواف میں، عباس کعبے کی چھت پہ اور حاجی طواف میں، عباس کعبے کی چھت پہ اور حاجی طواف میں۔ مجھے خبر ہی نہیں ہے کہ طواف کعبے کا ہو رہا تھا یا غازی کا ہو رہا تھا، طواف کعبے کا ہو رہا تھا یا عباس کا ہو رہا تھا۔ حاجیوں کی نظریں ہیں کعبہ پہ، کعبے کی نظریں ہیں غازی پہ۔ عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے سخی عباس نے خطبہ شروع کیا۔ حضرت عباس نے اپنی انگلی کو اٹھایا، 3 اشارے کیے ہیں حضرت عباس نے۔ سرکار حضرت ابوالفضل عباس کی آواز آئی، الحمدللہ الذی شرف ھذا بیت بقدوم ابی، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ جو بول سکے، جو غازی کا موقع، جو مرید ہے حضرت عباس کا، جس کی چھت پہ علم ہے عباس، سرکار حضرت عباس کی آواز آئی، تعریف اس اللہ کی۔ حاجیوں کی نگاہیں آسمان پہ گئی، عباس انگلی نیچے لے گیا، جس نے اس گھر کو، حاجیوں کی نگاہیں عرش سے کعبے پہ آئیں، عباس کی آواز آئی، اس کے بابے کے۔ یہ دونوں طرف سرکار حضرت ابوالفضل عباس کی کچہری ہے، 14 کی کچہری میں کھڑا ہوں۔ مجھے عزت غازی کی قسم ہے، ایک لفظ بھی اپنی خطابت کا نہیں ڈال سکتا، جلالیوں والے شہنشاہ سے ڈر لگتا ہے، جملے ہی حضرت عباس کے ہیں، جس کا بابا بولے تو نہج البلاغہ بنے، وہ بیٹا کتنا فصیح و بلیغ ہوگا۔ حضرت عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑ کے الحمدللہ الذی شرف ھذا بیت بقدوم ابی من کان بیت الامس اصبح قبلۃ، عباس کے بعد ایک تعریف اس اللہ کے جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عباس کے چہرے کے تیور بدلے، فرمایا من کان بیت الامس اصبح قبلۃ، یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا۔ یہ صرف اینٹوں کا گھر تھا، اسے سجدہ ہماری وجہ سے ہوا۔ اس مکان کی عزت اس کی وجہ سے نہیں، ہماری وجہ سے۔ یہ تو صرف مکان تھا، یہ تو صرف 4 دیواری تھی، اسے سجدے کے قابل ہم نے کیا۔ عباس کعبے کی چھت پہ ٹہل رہے تھے جیسے خندق کے میدان میں علی ٹہل رہے ہیں۔ حاجی طواف میں ہیں اور کعبہ غازی کے طواف۔ حاجی دیکھ رہے ہیں کہ یہ علی کا بیٹا کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے کیا کہہ رہا ہے کہ اس گھر کو عزت ان کی وجہ سے ملی ہے، اسے ہم سجدہ ان کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کی وجہ سے عزت کرتے ہیں تو پھر حسین کو ہم نے کیوں روک دیا؟ وہ دیکھو حسین ہمارے لشکر کی وجہ سے، ہمارے خوف کی وجہ سے حسین حج نہیں پڑھ رہا اور حسین یہیں سے جا رہا ہے۔ ان کے دلوں میں یہ خیال آنا تھا۔ عباس نے آنکھوں کے تیور بدل دیے، عباس کے چہرے پہ علی والا جلال آ گیا، عباس کے چہرے پہ وہی سرخی آ گئی جو صفین میں علی کے چہرے پہ آئی تھی۔ غازی کے چہرے کی رنگت بدلی، حاجیوں کے دل دھڑکنے بند ہو گئے، پورے حج میں سناٹا جاری ہوا۔ عباس کے بعد من کان ارید طریق البیت بالامام، تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کا رستہ روکا؟ اگر وہ چاہے کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں آ۔ نہیں 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 نہیں، تائید کا حق ویسے ادا نہیں ہوا۔ عباس کی آواز آئی، اگر وہ چاہے تو کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں آ جائے۔ اتنا کہنا تھا، یا کعبے کی دیواروں نے ہلنا شروع کیا، ادھر کعبے کی بنیادیں ہلی، حسین نے ہلتا ہوا کعبہ دیکھا، حسین نے مسجد چھوڑی، حسین تیز قدموں سے چلے، حسین نے کعبے کی دیوار پر رک، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں۔ کعبے کی دیواروں سے آواز آئی، مولا، پھر غازی سے کہا جلال روک، ورنہ باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ 4 دیوار۔ سارے بولو میرے کے بولو حیدری۔ عباس سے کہہ، عباس سے کہہ، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ عباس بول رہے تھے اور مکہ کانپ رہا تھا۔ جلال میں تھا علی کا بیٹا،
اگر وہ چاہے یہ اڑ کے، میں سخی کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، چھوٹی کتاب سے لے کے بڑی کتاب تک اٹھاؤ، سرکار عباس کا خطبہ نہ ہو مجھے زندگی میں ممبر پہ نہ آنے دینا۔ سرکار عباس نے اگلا جملہ کہا، عباس نے یوں حجر اسود کی طرف دیکھا، حجر اسود کی طرف دیکھ کے عباس کی آواز آئی، تم اسے چومتے ہو، یہ میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے، تم اسے چومتے ہو، تم پتھر چومتے ہو۔ آج تک کسی حاجی کا حج مکمل نہیں جب تک حجر اسود بوسہ نہ لے۔ کوئی بندہ کہے کہ حجر اسود کی تعظیم کیے بغیر میں حج کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے تو طواف کرتے ہوئے حجر اسود کی طرف اپنا ہاتھ ضرور کرنا پڑتا ہے تاکہ حجر اسود کے بوسے کی نیت کے ساتھ ثواب حاصل ہو سکے۔ کسی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا یہ حجر اسود ہے کیا؟ باقی پتھر چومو تو گناہ، اب تھوڑا بولتے رہیے گا میرے ساتھ، اسے نہ چومو تو گناہ۔ آخر اس پتھر میں صفت کیا ہے؟ اگر معصوم کی وجہ سے یہ چومنے کے قابل ہے تو ان پتھروں کو کیوں نہیں چوما جا رہا؟ کعبے پہ کیوں نہیں لٹکایا جا رہا جو نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ رہے تھے؟ پتھروں کی تو بہت بڑی تاریخ ہے۔ سفین سے واپسی میں مولا علی نے پتھر پہ قلم کو گاڑا تھا، جس کی وجہ سے ایک مدتوں کے عیسائی راہب نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ حجر اسود کی تاریخ کیا ہے؟ اگر یہ مجمع مجھے اجازت دے تو میں ایک لمحے میں بتاؤں کہ حجر اسود کی حقیقت کیا ہے۔ میرے چوتھے امام اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم سرکار زین العابدین بادشاہ خطبہ حج دے رہے تھے ایک سال، تو حاجیوں میں سے ایک منافق اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے میرے مولا کے خطبے کو روکا، روک کے کہا، علی ابن الحسین پہلے اپنا شجرہ سنا۔ اتنا کہنا تھا، یہ کائنات کے سب سے بڑے نمازی امام کے چہرے کی رنگت بدلی۔ امام نے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الی حجر اسود، امام نے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا۔ امام نے کہا تو بتا ہم کون ہیں؟ جو جوان بیٹھے ہو، میں تاریخ پڑھنے لگا ہوں حجر اسود۔ امام نے کہا تو بتا ہم کون؟ حجر اسود بول پڑا۔ حجر اسود نے جو گفتگو کی اسے علماء نے کتابوں میں لکھا خطبہ ابیض، سفید خطبہ، کیونکہ کالے نے دیا تھا، خطبہ اسود نہیں، حجر اسود کا دیا ہوا ابیض خطبہ، کالے کا دیا ہوا سفید خطبہ، نوری خطبہ، نور والا خطبہ، یہ پورا خطبہ دیا حجر اسود نے۔ اور میں حجر اسود کا وہ خطبہ نہیں، حقیقت حجر اسود پڑھنے لگا۔ جب حجر اسود بول پڑا، امام کا حج مکمل ہوا تو چند صحابہ نے امام سے آگے سوال کیا، اسے کہا مولا یہ پتھر بولا؟ امام مسکرائے فرمایا یہ پتھر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مولا یہ پتھر نہیں ہے تو پتھر نظر آ رہا ہے۔ امام نے فرمایا یہ حقیقت میں ایک ملک مقرب، ایک فرشتہ، بات نہیں بھی ہو تجسس شرط ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے علمی خیانت نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے کہا مولا یہ فرشتہ ہو کے پتھر کی شکل میں کیوں؟ اب ہیں تو خطابت میں لفظی، میں لفظوں کے ذریعے آپ کو سفر کرواؤں گا۔ امام نے جو جملہ کہا وہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، میرے ہاتھ میں سونے کا قلم ہو میں کعبے کی پیشانی پہ لکھوں۔ امام زین العابدین مسکرا کے فرماتے ہیں ہم جب یہاں آنے سے پہلے آلین میں رہتے تھے، جو بول سکے وہ ذہن میں، اجازت ہے میں بات مکمل کروں۔ یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے تو یہ فرشتہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا۔ آلین میں رہتے تھے، اس کے لیے قرآن کی نص موجود ہے کہ جب ابلیس نے کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، خدا نے کہا کیوں نہیں کر رہا؟ اس نے کہا وہ کیوں نہیں کر رہے؟ خدا نے کہا استکبرت ام کنت من العالین، اتنا بڑا ہو گیا ہے اپنے آپ کو ان جیسا سمجھتا، تو کیا اپنے آپ کو عالین میں سمجھتا؟ مولا فرماتے یہاں آنے سے پہلے جب ہم عالین میں رہتے تھے تو یہ فرشتہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا۔ معصوم فرماتے جب ہم عالین سے نکل کے، یہ بات بھی بڑی خوبصورت ہے، امام نے فرمایا جب ہم عالین سے نکل کے
روح پروردگار بن کے صلب آدم میں آئے. کاش کوئی بندہ صدر کی قیمت ادا کرے. امام فرماتے جب ہم عالین سے نکل کے روح پروردگار بن کے صلب آدم میں آئے تو یہ فرشتہ ہماری جدائی میں رویا. خدا نے اسے مخاطب کر کے پوچھا رہتا جنت میں ہے روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا میری جنت یہ نہیں. جس میں باغات، جس میں چشمے، جس میں نہریں، مجھے یہ جنت نہیں چاہیے. میری جنت ہے ان کا قرب جس سے تو نے مجھ سے جدا کر دی. اگر احسان کرنا چاہے مجھے انہی کا قرب عطا فرما. جنت میں مانگی دعا رد نہیں ہوتی. خدا نے دعا کو قبول کی. معصوم فرماتے فرشتے کو سفید موتی کی صورت میں حضرت آدم کو سونپ دیا. جب حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا گیا تو اس وقت دنیا میں اندھیرا تھا. آدم اس موتی کی روشنی میں دنیا میں آیا. بات بور تو نہیں کر رہی آپ؟ جناب حوا کو اتارا گیا تھا سعودی عرب کے شہر جدہ میں. جدہ کہتے ہیں عربی میں دادی کو. آج بھی یہ شہر بی بی حوا کے نام سے منسوب. حضرت آدم کو اتارا گیا دنیا کے اس نقشے کے مطابق سری لنکا میں. رات کے وقت حضرت آدم اس موتی کی روشنی میں آئے. جب تک حضرت آدم کا دور رہا یہ فرشتہ موتی کی صورت میں آدم کے ساتھ رہا. جب جناب نوح کا دور آیا تو جہاں پہ آج خانہ کعبہ ہے یہاں حضرت نوح نے اپنا خیمہ نصب کیا. عذاب کا پانی پوری دنیا میں جاتا تھا. اس خیمے کا طواف کر کے گزرتا تھا کیونکہ یہ نشان کعبہ ہے. نوح نے اس موتی کو اس خیمے میں رکھ دیا. جب حضرت ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا اور خانہ کعبہ کو ایک کمرے کی صورت میں رکھا تو خدا سے پوچھا میرے مالک اس موتی کا کیا کروں؟ پھر خدا نے اسے پتھر کی صورت میں بدلا. اب یہ جملے میں نہیں پڑھا، یہ تحقیق میری نہیں، یہ امام فرما رہے، یہ امام کا خطبہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے پھر اس موتی کو پتھر کی صورت میں بنایا. جب پتھر کی صورت میں بن گیا تو حضرت آدم جہاں اینٹیں لگا رہے تھے تو حضرت آدم نے کہا میرے مالک اسے کہاں لگاؤں؟ دروازے کے اوپر، اس رکن پہ، اس رکن پہ. خدا کی آواز ہے کہیں دیواروں پہ نہ لگانا. میرے مالک اس پتھر کو کہاں رکھوں؟ معصوم فرماتے جیسے یہ وہاں کھڑا ہوتا تھا ویسے ہی ابراہیم نے اسے دروازے پہ کھڑا کر دیا. کیونکہ وہاں بھی یہ ہمارے دروازے پہ رہتا تھا، یہاں بھی یہ ہمارے دروازے پہ آ گیا. اب میں نے محنت کی ہے، مجھے قدر چاہیے. اتنا جملہ کہنا تھا. معصوم نے جملہ جاری کیا. ایک بندے نے اٹھ کے کہا اچھا مولا تو پھر اب اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ قیام میں ہے، یہ قعود میں ہے، یہ سجدے میں ہے، یہ درود پڑھ رہا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ امام فرماتے قیامت تک اس کی ڈیوٹی ہے جب بھی کوئی حاجی حج کرنے کے لیے آئے گا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئے گا، وہ حجر اسود کا بوسہ لے گا. اب اس فرشتے کی ڈیوٹی ہے جب بھی کوئی حاجی بوسہ لینے آئے یہ اس کے دل کے اندر جھانک کے دیکھتا ہے. اگر دل میں علی ہو تو حج قبول کرتا ہے، ورنہ لعنت کر کے واپس. اب اس کی ڈیوٹی ہے. کوئی حاجی اس کی دسترس سے باہر نہیں. بہت دور میں بھی طواف کر رہا ہو اسے اپنا ہاتھ دکھا کے جاتا ہے. یہ ہاتھ سے عقیدہ بھی ڈھونڈ لیتا ہے. سرکار ابوالفضل عباس کی آواز ہے تم چومتے ہو حجر اسود کو، حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے. وسیع و بلی خطبہ دیا. اب یہاں پہ سطر پڑھوں گا، رخ تبدیل ہو جائے گا مجلس کا. کریم کربلا نے حجت کی اہمیت دکھانی تھی. حاجی طواف میں تھے، درمیان میں کعبہ تھا. حسین چلتے چلتے کعبہ کے قریب آئے.
حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چل پڑے. 8 یا 10 بندوں کے ہاتھ بھی اٹھے اور انہوں نے تائید کا حق بھی ادا کیا. جہاں جہاں جس حلقے میں خاموشی طاری ہو گئی ہے میں وہاں عرش سے وزنی دلیل دینے لگا ہوں. حسین کعبے سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے گئے. یہ میں نے کسی شاعر کا تخیل نہیں پڑھا. اگر حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے نہ جاتے تو کعبے کی سواری حسین کے شہر کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل. حسین روح کعبہ کو لے کے. اور یہاں یہ بات بھی میں بتا دوں، یہ جو پڑھا جاتا ہے منبر سے کہ کربلا کی زواری 70,000 حج سے افضل ہے، یہ 70,000 حج اور کربلا برابر نہیں. کوئی بندہ نہ سمجھے کہ تل گئی کربلا، ادھر 70,000 حج رکھو ادھر کربلا کی زیارت رکھو برابر ہو جائے گی. نہیں، جو برابر ہو جائے وہ کربلا ہے ہی نہیں. جو تل جائے وہ کربلا کیسی. اب وہ میں روایت پوری پڑھنا چاہوں گا جو ادھوری پڑھی جاتی. معصوم بیان فرما رہے تھے، معصوم نے اپنے جد حسین کی زیارت. امام نے فرمایا جس نے میرے جد حسین کی زیارت کی اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب دے گا. سامنے سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولا ایک مقبول حج اور ایک بار کربلا جانا. امام نے فرمایا 7 حجوں کا ثواب. اس کا 7 حج اور ایک بار کربلا. امام نے 70 حجوں کا ثواب. اس کا 70 حج اور ایک بار کربلا. امام نے 7,000 حجوں کا ثواب. اس کا 7,000 حج اور ایک بار تیرے جد کی زیارت. امام نے فرمایا 70,000 حجوں کا ثواب. مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے ابھی وہ بندہ دوبارہ اٹھ کے سوال کرنے لگا تھا. امام نے چپ ہو کے زمین پہ بیٹھ جا، کہیں دنیا حج میں جانا چھوڑ ہی نہ دے. اب سوال نہ کرنا، کہیں دنیا شوق زیارت میں مر ہی نہ جائے. حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے. اب وہاں گھر رہ گیا، روح کربلا چلی گئی. جو چپ بیٹھے ان کے لیے دلیل دینے لگا ہوں. مکہ مکرمہ ہے، معلیٰ نہیں. بادشاہ حسین جوانی ایک عرش معلیٰ، ایک کربلا معلیٰ. میرا مولا تمہیں کریم کے شہر لے کے جائے. امام حسین کی زری پہ سامنے لکھا ہوا ہے من زار الحسین فقط زار اللہ. جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں، اس نے اللہ کی زیارت کی. اب 70 پنگالی میں اگر قدر ہو، یہ نانے کی معراج تھی کہ وہ وہاں گیا، یہ نواسے کی معراج ہے کہ وہ یہاں آیا. کیونکہ قانون اس نے بنایا تھا کہ ہمیشہ محبوب جاتا ہے. یہ اس کا محبوب تھا، اسے وہاں جانا پڑا. وہ اس کا محبوب ہے. خدا نے صرف گھر دکھانے کے لیے امیر بلائے. خدا نے کہا میرے شہر آنا ہے تو شرط ہے امیر ہو تو آنا. جو بندہ نہیں بول سکا قرآن منبر پہ لے آئے، حج کا دعوت نامہ نکالو. اللہ نے صاحب استطاعت کو بلایا. بابا جی مستطیع کو بلایا، مقروض کو نہیں بلایا، مزدور کو نہیں بلایا، ذمہ داری والے کو نہیں بلایا، صرف امیر بلایا. خدا نے کہا امیر ہو میرے شہر آؤ. قریب سہم گیا، امیر تو مکے چلے جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے. حسین کے کرم نے انگڑائی لی. حسین کو تو غریب ہے، قرضہ لے کے کربلا واپس حسین کرے. امیر مکے کو چل پڑے، غریب کربلا کو چل پڑے. خدا نے امیروں سے کہا میرے شہر آؤ میں پچھلے گناہ معاف کروں گا. حسین نے کہا میرے گھر آؤ میں اگلے بھی معاف کروں گا. جہاں امیر گئے خدا نے کہا سوچ کے آنا، بھوکا بھی رہنا پڑے گا، پیاسا بھی رہنا پڑے گا، موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے، تو بیمار ہے تو بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، تو پاؤں کے نیچے کچلا بھی جا سکتا ہے. یہ سوچ کے میرے گھر آنا. لوگ سہم گئے. حسین کے کرم نے انگڑائی لی. حسین نے کہا تو 3 کروڑ میں بھی آ، تجھے کھانا حسین دے گا، تجھے پانی حسین دے گا، تیرا خیال حسین رکھے گا. جتنے عزادار بیٹھے ہو حاجی حج کر کے واپس آئیں. زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی ہوگی؟ 40 نہیں تو 45 لاکھ.
سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو ہر حاجی سے غلاف کعبہ کو چھوا؟ وہ کہے گا ایک بار۔ حجر اسود کا بوسہ لیا؟ نہیں جا سکا۔ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان چومے؟ گیا تھا، رش بہت تھا۔ ہر ایک محروم واپس آئے گا۔ لے میرا منبر پہ وعدہ ہے، 3 کروڑ بندہ کربلا سے واپس آئے۔ ٹانگوں سے مزور بندے سے پوچھو تو نے حسین کی زری کو چھوا؟ وہ کہے گا جیسا میں نے سلام کیا ویسا کسی نے کیا ہی نہیں۔ میں تو ہر رات زری پہ جاتا تھا، میں تو قبا کے نیچے نمازیں پڑھتا رہا ہوں، ایک بھی محروم کربلا سے نہیں آیا۔ میں نے خود امام حسین کے حرم میں بیٹھ کے ایک عالم دین کو درس دیتے ہوئے ان سے جملہ سنا ان کی زبان سے۔ وہ کہتے ہیں جیسے جیسے مہمان آتے جاتے ہیں حسین کربلا کو کھولتا جاتا ہے۔ آج بھی حسین اپنے گھر میں غریب بلا رہا۔ حسین نے کہا کوئی شرط نہیں، گناہگار ہے آجا میں معاف کروں گا، غریب ہے آجا میں قرضہ واپس کروں گا۔ تو پھر بھی نہ جا سکا تو حسین نے کہا تیرے لیے کرم اور سستا کرتا ہوں، تو میرے شہر نہیں آ سکا، چلنا میں تیرے شہر میں اپنا گھر بنا دیتا ہوں۔ میں کوئی قصر شبیر بناؤں گا، میں کوئی قصر علی اکبر بناؤں گا، میں کوئی جگیر اون و محمد بناؤں گا، میں تیری گلیوں میں اپنے گھر بناؤں گا۔ حسین نے کہا پھر ایسے کرنا، تو اپنے گھر سے نکل کے میرے گھر آ جایا کرنا، میں اپنے شہر سے نکل کے اپنے گھر آ جایا کروں گا، تھوڑی دیر دونوں اکٹھے رہیں گے، تو مجھے اپنے درد سنایا کرنا، میں تجھے اپنے درد سناؤں گا۔ حسین کہتے پھر ہو جائے گا تیرا اور میرا رشتہ، تو میرے بیٹوں کے جنازے اٹھانا، میں تیرے بیٹوں کے جنازے۔ یہ ہے کریم کا مومن سے رشتہ۔ گزر گئی عید، کر لی مسلمانوں نے، دکھ یہی رلا گیا، جہاں نبی کا بیٹا بچ گیا وہاں خوشی کر لی، جہاں محمد کا بیٹا 13 ضربوں سے ذبح ہو گیا۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا۔ جب اسماعیل لیٹ گئے، حضرت ابراہیم کے ذہن میں تھا وہ اللہ حکم واپس لے لے گا، مجھ سے کہہ دے گا ابراہیم صرف تیرا عشق دیکھنا تھا، لے آیا بیٹا، کر لی میں نے قبول قربانی، اب بیٹا لے کے واپس چلا جا۔ ابراہیم انتظار کرتا رہا، حکم پروردگار نہ آیا۔ ابراہیم نے بیٹا زمین پہ لٹا دیا، اسے اب رحم آ جائے گا، لیکن وہ بھی امتحان لینے پہ تلا ہوا تھا، حکم پھر بھی نہ آیا۔ ابراہیم نے بیٹے کے پاؤں میں رسی باندھی کہ شاید اس کیفیت کو وہ برداشت نہ کرے، اس نے پھر بھی پیغام نہ بھیجا۔ ابراہیم نے آنکھوں پہ رومال باندھ لیا، شاید اسے اب ترس آ جائے، اس نے پھر بھی پیغام نہ بھیجا۔ ابراہیم نے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا، گردن پہ چھری چلائی، ابلتا ہوا لہو ابراہیم کے بازو پہ آیا۔ ابراہیم نے تڑپ کے پٹی کھولی، دیکھا اسماعیل ادھر کھڑا ہے، جانور تڑپ رہا ہے۔ ابراہیم نے کہا میرے اللہ امتحان مکمل ہو گیا، فرمایا اٹھ جا، خلیل ہے عاشق نہیں، تو خلیل ہے عاشق نہیں۔ ابراہیم نے یوں بیٹے کو پکڑا، میرے اللہ باپ ہو کے چھری چلاتا، آواز پروردگار انتظار کر، ایسا باپ بھی دکھاؤں گا۔ ابراہیم نے کہا کوئی باپ بھی ہو اور بیٹے کو تڑپتا بھی دیکھے؟ آواز ہے ابراہیم دھیمے لہجے میں بات کر دکھاؤں گا۔ ابراہیم انتظار کرتا جو بندہ ماتم کی نیت سے آیا ہے۔ ادھر اکبر کی آواز ہے بابا میرے جگر میں برچی کا پھل ہے۔ حسین کی آواز ہے اجازت دے نکالو۔ اکبر کی آواز ہے ایسے نہیں، پہلے دادا ابراہیم بولا، دادا اسماعیل بولا۔ حسین نے گھٹنا کربلا کی ریل پہ رکھا، حسین نے برچی پہ ہاتھ ڈالا، صرف برچی نہیں آئی، اکبر کا جگر باہر آیا۔ ابراہیم کی آواز آئی اٹھ اسماعیل واپس چلے، یہ اور ہے ہم۔ آواز تھوڑی تیز کرو، تھوڑی آواز دینا، چل واپس چلے، یہ اور ہم۔ رکھ علماء کے سروں پہ قرآن۔ اسماعیل واپس آئے، ماں نے صرف چھری کا نشان دیکھا، 3 دن میں ہاجرہ مر گئی۔
اسماعیل کی ماں نے پانی نہیں پیا، رو رو کے ابراہیم سے کہتی رہی اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا، اگر میرے بیٹے کی گردن کٹ جاتی تو کیا ہوتا۔ ابراہیم کی آواز آئی ہاجرہ ایک وقت آئے گا، ادھر کربلا کے ٹیلے پہ ہاجرہ دیکھ رہی تھی جب حسین کی 3 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے قاتل سے کہہ رہی تھی آہستہ چلا، 3 دن کا پیاس۔ گر گئی ہاجرہ، کہنے لگی واہ علی کی بیٹی تیرے صبر کے صدقے۔ ہو گئی مسلمانوں کی عید، لوگوں نے مذاق بھی اڑایا میری قوم کے بچوں کا، اور تم شیعہ عید کیوں نہیں مناتے؟ میرا سلام اس شیعہ بچے کو جس نے گلی میں کھڑے ہو کے کہا ہم نہیں مناتے، ہماری لاہور والی بیوی اجڑ گئی۔ میرا سلام ان بیٹیوں پہ جنہوں نے باپ سے اس عید میں چوڑیاں نہیں مانگی، جنہوں نے باپ سے نیا لباس نہیں مانگا۔ اگر باپ نے بیٹی کا دل رکھنے کے لیے کہہ بھی دیا بیٹا تجھے کپڑے لے دوں، شیعہ قوم کی بچیوں نے ہاتھ باندھا بابا میں نے تو عید والے دن مجلس میں جانا ہے، میں نے تو بی بی کی جوڑی کا ماتم۔ یہ وہ محبت ہے جسے آل محمد قبول کرتے۔ دنیا خوشیاں منا رہی تھی، میری قوم کا ماتمی ماتم کی حالت میں تھا۔ مسلمانوں نے مسلم کا سر کاٹ کے عید کی، پردیس میں بیٹے لے کے گیا تھا، بیٹوں کے ساتھ بالکل تنہا رہ گیا۔ میں نے کتاب سے روایت پڑھی ہے، جناب مسلم ایک دروازے پہ رکے، سامنے سے ایک شخص آیا، مسلم کی آواز ہے کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ اس نے کہا مدینے والے محمد کا۔ فرمایا محمد کی شریعت یاد ہے؟ اس نے کہا یاد ہے۔ مسلم کی آواز ہے یتیموں کے حقوق یاد ہے؟ اس نے کہا یاد ہے۔ مسافر کے حقوق یاد ہے؟ اس نے کہا یاد ہے۔ مسلم کی آواز ہے میں مسافر بھی ہوں، میرے کچھ حقوق بھی ہیں، میں تجھے اسے مدینے والے محمد کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے۔ اتنا کہنا تو مسلمان ڈر گیا، ڈر گیا پردیسی مجھے بیٹی نہ دینا، نیا گورنر آ گیا ہے، ہر کسی کے گھر میں تلاشیاں جاری ہیں۔ مسلم رو کے کہتا بیٹے کھانا لے کے جا، اتنی دیر تک ہاتھ پکڑ لے جب تک میں گلی کا موڑ نہ مڑ لوں، جب میں گلی کا موڑ مڑوں پھر انہیں چھوڑ دینا۔ وہ رو کے کہتا پھر کہاں جائیں گے؟ رو کے مسلم آ جائے پھر یہ جانے ان کی بقیے والی ماچ۔ پھر یہ جانے، کتابیں کہتی ہیں، تفصیلات کا وقت نہیں رہا، ایسا لڑا ہے یہ علی کا شیر، زخمی بھی تھا، بھوکا اور پیاسا بھی تھا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ کوفے کی گلیوں میں اکیلا تلواریں نکال کے، کوفے کے لوگ گھروں میں سہم کے بیٹھ گئے، مسلم کا گریبان پھٹا ہوا ہے، پاؤں میں نلین نہیں، سر پہ امامہ نہیں، تلوار نکال کے کوفے کی گلیوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہوا کوفے کی گلیوں میں گزر رہا۔ آخر کمینوں نے کہا یہ ہاشمی ہیں، یہ دھوکے سے مارے جاتے ہیں۔ انہوں نے کوفے کی گلی میں گڑھا کھودا، آگے سے حملہ کیا، مسلم کا پاؤں پیچھے جانا تھا، مسلم گڑھے میں گرے، رکھ میرے سر پہ غلام، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری۔ مجھے عزت زہرا کی قسم ہے اکیلا مسلم کہہ رہا تھا آج میرا غازی ہوتا، آج میرا اکبر ہوتا، اور آج میرا سجاد ہوتا۔ زخمی مسلم کو اٹھایا، مسلم کو اٹھا کے ہاتھوں میں باندھی رسیاں، مسلم کی گردن میں رسی۔ میں وہ حالت نہیں پڑھ سکتا جو کتابوں میں لکھی ہے۔ ملاؤن کے دربار میں لے کے گئے، مسلم کھڑے، اس ملاؤن نے کہا مجھے سلام کر امیر کہہ کے۔ مسلم کی آواز ہے میرا امیر کائنات میں صرف بطول کا بیٹا ہے۔ یہ جملہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور آپ نے سمجھا بھی ہوگا، اس سے بہتر بھی یہ مجلسوں میں پڑھا جا چکا۔
جناب مسلم نے کہا کہ میرا امیر تو نہیں، میرا امیر ہے بطول کا بیٹا حسین تھے منزل سوق پہ، یہ ملاؤن تخت سے نیچے اترا، اس نے قریب آ کے قیدی مسلم ہاتھوں میں رسیاں گردن میں رسیاں، اس بے غیرت نے سامنے کھڑا ہو کہ اب دوبارہ کہ مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ مسلم کی آواز ہے میرا امیر صرف زہرا کا بیٹا ہے، میں غلط پڑھوں بی بی کا مجرم بنوں۔ اس نے دایاں ہاتھ اٹھایا، اس نے مسلم کے چہرے پہ تماچا مارا، ادھر عباس گھوڑے کی زین سے گرا، رو کے رہا ہے مولا پتہ کر مسلم کو خیر ہے۔ حسین کی آواز ہے، یہ غازی کیا ہوا؟ غازی رو کے کہتے میرا جگر پھٹ رہا ہے، مولا مجھے صرف اتنا دکھا میرا مسلم کہاں ہے؟ حسین رو کہتے عباس وعدہ کر اگر میں دکھاؤں گا تو صبر کرے گا۔ عباس کی آواز ہے تو دکھا میں صبر کروں گا۔ حسین کی آواز ہے میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ عباس نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، رو کے کہنے کا مولا کسرے ہمارا کی چھت ہے، کوئی غریب مسافر ہے، اس کے ابرو کٹے ہوئے ہیں، اس کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں۔ حسین کی آواز ہے عباس پہچان یہ کون ہے؟ رو کے رہے مولا کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ گئے، مولا کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ گئی؟ ہاں عباس یہ میرا مسلم ہے، آخری جملہ کہنے لگا، مسلم کا نام آنا تھا۔ عباس نے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ رکھے،